پیٹو پہ پوری حکومت نے کام کیا، حماد اظہر بھی ادھر ہیں، لیکن پی ٹی آئی نے کام نہیں کیا، بادشاہ نے سب سے اچھا کام کیا۔ آئی ایم دا لا، قانون میں ہی ہوں۔ فرینچ ریولوشن جب آیا تھا تو اس وقت ایک تھاٹ تھا کنگ لوئی کا، میں ریاست ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں قانون ہوں۔ اور یہی چیز ہم نے دیکھی کہ جب میڈیا نیریٹوز پی ٹی آئی کے خلاف بن رہے تھے، ابھی حال ہی میں آپ اگر آئی ایم دا کنگ کا دیکھ لیں، دا کنگ کین ڈو نو رانگ۔ کنگ ہمیشہ، جو بادشاہ ہے وہ ہمیشہ اچھی چیزیں ہی کرتا ہے۔ فیٹو پہ پوری حکومت نے کام کیا، حماد اظہر بھی ادھر ہیں، لیکن پی ٹی آئی نے کام نہیں کیا، بادشاہ نے سب سے اچھا کام کیا۔ آئی ایم دا لا، قانون میں ہی ہوں۔ پولیٹیکلی آئسولیٹ کرو پی ٹی آئی کو۔ آج پی ٹی آئی واقعی پولیٹیکلی آئسولیٹڈ ہے۔ کون سی سیاسی جماعت ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد میں کھڑی ہے؟ سب ایک طرف ہو گئے، لیکن ایک سٹرینتھ گین ہوئی اس میں۔ پاکستان کی عوام بغیر کسی کال کے نکل آئے، اور شاید جو وزیر اعظم عمران خان کا آخری دن تھا وزیر اعظم ہاؤس میں، اس وقت جو لوگ نکلے اور جنہوں نے رپورٹ کیا، آئی تھنک عمران ریاض تھے، باقی ہم لوگ بھی تھے، ان سب نے ایک بات نوٹ کی، آپ نے خود بھی اپنا دفتر چھوڑنا ہونا، کافی ٹائم لگتا ہے، کہ ایک شخص فوراً اٹھ کے چلا گیا اور کہا، جب سوال جواب ہوئے، کوئی رہ تو نہیں گیا، کہ اکیلا کر دیا ہے، اب اس کے ساتھ کس نے کھڑا ہونا ہے؟ پاکستان کی عوام کھڑی ہے۔ یہ وہ ڈیفرنٹ فیکٹر تھا، چینج تھی، جس کو کسی بھی سازشی نے کیٹر نہیں کیا ہوا تھا۔ یہ وہ ویریبل تھا، عوام کا ویریبل تھا، جس کی وجہ سے یہ چیزیں۔ میں کوئکلی تھوڑا سا 2 منٹ اگر آپ کی اجازت ہو تو سائفر کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا۔ سائفر پہ بھی میڈیا نیریٹوز بڑے بڑے مزے کے بنے، اس پہ اور ڈیبیٹ بھی ہو سکتی تھی، کافی مزے کی چیزیں تھی۔ پہلا کیا بنا جی؟ پہلی میڈیا نے رپورٹ کرنا شروع کیا اور باقاعدہ یہ بتایا گیا کہ جی سائفر تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، سائفر نام کی تو کوئی بلا ہی نہیں ہے۔ پھر دوسری چیز ہے، میڈیا کی یہ سٹوریز آئیں اور ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں، پرنٹ کی ہیں، ٹی وی پروگرامز ہیں، کہ سائفر تو یہ ایزمپشنز پہ بیسڈ ہے، وہ ایزمپشنز ہیں ہمارے ایمبیسیڈر کی یا کس کی۔ پھر یہ بھی کہانیاں میڈیا میں آئیں کہ جی یہ تو فارن آفس میں خود ہی پی ٹی آئی والوں نے بیٹھ کے بنا لیا ہے، یہ تو شاہ محمود قریشی نے خود ہی بیٹھ کے بنا لیا ہے۔ پھر جب وہ بھی ساری چیزیں، کیونکہ سائفر ایگزسٹ کرتا تھا، سائفر موجود تھا، پھر کہا گیا جی کانسپریسی کا ایویڈنس کوئی نہیں ہے۔ اچھا، پھر عمران خان بطور وزیر اعظم، میرا خیال وہ کرکٹ کھیل رہے تھے، اور جب انہوں نے کہا تھا کہ مینٹلی میں اسٹرانگ ہوں، تو بہت سے لوگوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا۔ انہوں نے کابینہ کی بھی کمیٹی بلائی، کابینہ کی اسپیشل کمیٹی غالباً 30 مارچ کو ہوئی۔ 30 مارچ کو میں نے سابق وفاقی وزراء سے پوچھا، وہاں کانسپریسی کی بات بھی ہوئی، کانسپریسی کا ذکر بھی اس میں ہوا، اور پھر 31 کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بھی انہوں نے بلا لی، اور اس کا بھی مور اس پہ لگ گئی کہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس۔ اور اس کے آخری پیراگراف میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے کہ جو 31 کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس نے 30 مارچ کے جو منٹس اسپیشل کیبنٹ کے ہیں ان کو ریٹیفائی کیا۔ اب 30 مارچ کو آپ سب وفاقی وزراء جو اس میں بیٹھے تھے، اس وقت کے وزیر اعظم اس میں بیٹھے تھے، ان سب نے کانسپریسی اور سازش کا لفظ اس میٹنگ میں ذکر کیا۔ یہ میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے، آپ سبھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، اگر کسی نے کانٹراڈکٹ کرنا ہے تو سابق وزیر اعظم خود بیٹھے ہیں، وہ کر سکتے ہیں کہ 30 مارچ کو جو اسپیشل کیبنٹ میٹنگ تھی اس میں سازش کا ذکر ہے، بالکل سازش کا میں ایز اے جرنلسٹ کلیم کر رہا ہوں۔ پھر یہ کہا گیا کہ جی وہ انٹیلیجنس ہم نے خود ہی کر لی، اور انٹیلیجنس کی بیسس پہ آبویسلی اس پہ سوال اٹھے کہ انٹیلیجنس، ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے بہت اچھا کام کرتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف بہت اچھا کرتے ہیں، پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے بہت اچھا کام کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ جب انہیں ڈریگ کیا جائے سیاسی معاملات میں اور یہ کہا جائے کہ جی انویسٹیگیشنز ہوئیں، کون سی انویسٹیگیشنز، یہ سوال ہوئے۔ اب رجیم چینج میں انٹیلیجنس کا ایک بنیادی کردار ہوتا ہے، انٹیلیجنس انفارمیشن کا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ اگر آپ اگلی سلائیڈ کریں ذرا، کولن پاول، یو ایس سیکریٹری آف اسٹیٹ، یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں انٹیلیجنس انفارمیشن کی بیس پہ انہوں نے کہا جی یہاں پہ یہ والے ویپنز عراق میں موجود ہیں، یہ کیمیکل ویپنز ہیں، یہ نیوکلیئر ویپنز وہاں پہ وہ بنا رہے ہیں۔ عراق وار ختم ہو گئی، عراق تباہ ہو گیا۔ یہ اس انٹیلیجنس انفارمیشن کی اوقات تھی، ویلیو تھی، جو آج تک نہیں ملی۔ میں ایک اور آپ کو افغانستان سے ریلیٹڈ انٹیلیجنس انفارمیشن دیتا ہوں، انٹیلیجنس ڈس انفارمیشن، کہ اسامہ بن لادن کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، اور اسامہ بن لادن کے پاس نیوکلیئر ویپنز، اگر آپ یہ سٹوری دیکھیں تو یہ جسٹیفائی کرنے کے لیے تھی کہ جی افغانستان میں امریکہ نے حملہ کرنا ہے، اور اس وقت آپ تمام امریکی اخبارات اٹھا لیں، ورلڈ ایکسکلوسیو ڈان نے بھی فرنٹ پیج پہ چھاپا کہ جی ایک ایکسکلوسیو انٹرویو ہوا ہے، اسامہ بن لادن کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں۔ وہ نیوکلیئر ویپنز آج تک نہیں نکلے۔
تو یہ ہوتی ہے انٹیلیجنس انفارمیشن. جب تک آپ تحقیقات نہیں کرتے, اسے ویریفائی نہیں کرتے, بہت سی جے آئی ٹیز میں انٹیلیجنس انفارمیشن آتی ہے, بہت اچھا کام ہوتا ہے, لیکن اس کی ویریفیکیشن چاہیے ہوتی ہے. انٹیلیجنس اور انٹیلیجنٹ انفارمیشن میں فرق ہوتا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. پروپیگنڈا پہ اگر ہم جائیں, ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس بہت سارے آ گئے ہیں, چلی کے حوالے سے, ایران کے حوالے سے, کیونکہ ٹائم میرے پاس کم ہے, میں نے کہا یہ والے لارجر ایشوز آپ کے سامنے رکھوں. تھینک یو ویری مچ. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی, سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز, ہیڈ آف دا اسٹیٹ ریپرزینٹنگ یونٹی آف دا ریپبلک, انہوں نے اپنے خط میں ذکر کیا ہے کہ 1951 سے شروع ہوتا ہے. لیاقت علی خان کی اسیسینیشن, ذوالفقار علی بھٹو کا بھی ذکر کرتے ہیں, پھر اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت کو جو نکالا گیا. اسموکنگ گن ان دا ہینڈ آف اے کانسپریٹر, کہ ایک سازشی کے ہاتھ میں دھواں دیتی ہوئی بندوق وہ ڈھونڈنی ہے, اس کے لیے کمیشن بنانا ہے. تو انڈیویجولس کو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, ہم اس میں ایک لارجر پیٹرن آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں اگر ہم یو ایس لینس کے ذریعے دیکھیں, کیونکہ پاکستان کی فارن ریلیشن جو ہیں ہم لوگ موسٹلی یو ایس بلاک میں رہیں, تو اس میں ہم یو ایس لینس سے اگر اس سارے مسئلے کو دیکھیں, پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کو, کہ کب کب کیسے کیسے گیا, میں لارجر اس میں براڈ فریم ورک میں آپ کو بتاتا ہوں. 1958 مارشل لا, 1978 مارشل لا, 1999 مارشل لا, یہ تمام مارشل لا جس وقت لگے اس وقت امریکہ کے اس خطے میں انٹرسٹ تھے. 1958 میں جب ایوب خان نے مارشل لا لگایا, لیاقت علی خان کی اسیسینیشن 2 ہفتے پہلے ان کے رشیا وزٹ سے ہوگی, آج تک نہیں پتہ لگا کہ پیچھے کون تھا. آپ آ جاتے ہیں جی مارشل لا, سیاٹو, سینٹو, کولڈ وار اپنے پیک پہ جا رہی تھی, امریکہ کو یہاں پہ الائز چاہیے تھے, اور ہم سیاٹو سینٹو کا حصہ بنے, رشین بلاک میں, ہم سوویٹ بلاک میں نہیں گئے, اور ہم وہاں پہ اس سائڈ پہ چلے گئے. اب وہ سارا پلان اس وقت سیاٹو سینٹو کولڈ وار جب اپنی پیک پہ گئی, تو ایوب خان, جنرل ایوب خان, انہوں نے اپنی سروسز باقاعدہ پرووائڈ کی, اور پاکستان یو ایس کیمپ میں گیا, اور اس وقت کے آپ دیکھتے بھی ہیں, بڑے پیارے پیارے ویژولز ہمیں نظر آتے ہیں. 1977 جب ہم دوبارہ آتے ہیں, تو اس وقت پھر امریکہ کے ریجنل انٹرسٹ یہاں پہ تھے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوورٹ وار باقاعدہ طور پہ شروع ہوئی, افغانستان کی جنگ لڑی گئی, اور اس وقت پاکستان میں پھر مارشل لا آ جاتا ہے. ایک پاپولرلی الیکٹڈ ڈیموکریٹک لیڈر کو پھانسی دی جاتی ہے, ایک ایسے کیس میں, غالباً سیکشن 109, فواد چودھری صاحب اگر بیٹھے ہوں تو بتائیں کہ اس میں پھانسی تو بنتی نہیں, لیکن پھانسی دے دی گئی, اور ضیاء الحق کا مارشل لا آ جاتا ہے. یو ایس انٹرسٹ دوبارہ افغانستان میں. 99 میں جب ہم آتے ہیں دوبارہ, تو ایک نئی جنگ ہمیں چاہیے, اس کے لیے نیو کونس کے پلان آلریڈی بن چکے تھے, آلریڈی تھا کہ کدھر عراق میں جنگ ہونی ہے, لیبیا میں ہونی ہے, سیریا میں ہو رہی ہے, ایران, پاکستان بھی اس کا حصہ تھا, لیکن پاکستان, جیسے بلڈ بارڈرز کا ڈاکٹر شیری مزاحم نے بتایا, پاکستان فار ویریس ریزنز اینڈ ون آف دا مین فیکٹرز بینگ اے نیوکلیئر پاور, تھوڑا سا بچ گئے. جو وار اگینسٹ ٹیرر ہماری شروع ہوئی, دہشت گردی کے خلاف جنگ, جو ٹی ٹی پی کا سارا انفیوز کیا گیا, وہ سارا اسی کا ایک حصہ تھا کہ یہاں پہ یہ ساری کارروائیاں پاکستان میں ہونی ہیں, اور ہم اس ٹریپ میں باقاعدہ طور پہ واک ان کیے. یہ والے ہم 3 فیزز جب نکالتے ہیں, اچھا ان میں ٹرانزیشن کیسے ہوتی ہے؟ ٹرانزیشن پاپولرلی ہوتی ہے. جتنے بھی یہ لوگ گئے, جب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ٹرانزیشن 1969-70 میں جو ٹرانزیشن آئی, وہ پاپولر اپرائزنگ ہوئی, پاپولر لیڈرز آپ کے کھڑے ہوئے. پاکستان پیپلز پارٹی کا قیام آیا, انہوں نے کہا کہ جی ناؤ ڈیڈی از نو مور ایکسیپٹیبل, میں بڑا ہو گیا ہوں, میں اپنے الگ پارٹی بناؤں گا, پاکستان پیپلز پارٹی. عوامی لیگ الگ بنی شیخ مجیب کی, اور پھر اس کے بعد کی جو الیکشن مینیپولیشن کی داستان ہے, اس کے ریزلٹس ہمارے سامنے. 1988 محترمہ بے نظیر بھٹو آتی ہیں واپس, ایک پاپولر اپرائزنگ ہے. لاہور کے جو جلسے ہیں جن کی مثال دی جاتی تھی, جو کہ اب پاکستان تحریک انصاف نے جتنے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں اسے اوور ویلم کر لیا, لیکن وہ مثال دی جاتی تھی کہ پاپولر اپرائزنگ ہوئی, اور پھر وہاں پہ جو بھی آپ جو طیارہ جب پھٹا تھا جنرل ضیاء الحق کا, تو آپ کی ایک ڈیموکریٹک ٹرانزیشن آئی. اور یہ وہ فیز ہے جب آپ دوبارہ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرانزیشن ہو رہی ہے, دوبارہ آپ جنگ سے نکل رہے ہیں, حالات سٹیبل ہو رہے ہیں, افغانستان آپ نے فتح کر لیا ہے, سوویٹس کو وہاں سے بھگا دیا ہے, سو جنرل ضیاء کا کام ختم ہو گیا, سو پاکستان میں آپ ٹرانزیشن تھوڑے عرصے کے لیے چلو جی جمہوریت انہیں کھیلنے دیتے ہیں. پھر آ جاتا ہے 1999 اور 2007-8 جنرل مشرف, وار اگینسٹ ٹیرر, اور اس کے بعد جب ان کی یوٹیلیٹی ختم ہوتی ہے, ہم نے دیکھا ایک پاپولر اپرائزنگ ہوتی ہے اور انہیں جانا پڑتا ہے, ہم لائرز موومنٹ بھی دیکھتے ہیں, ساری چیزیں. لیکن اس سارے عرصے میں جو ڈیموکریٹک ٹرانزیشن ہماری ہوئی ہے, اس میں کیا واقعی حقیقی جمہوریت ہماری قائم ہو سکی کیا, یا کہ ہمیشہ ہمیں ایک ہائبرڈ قسم کی جمہوریت جو ہے وہ ملی ہے؟ اور ہائبرڈ جمہوریت بنتی کیسے ہے؟ ہمیشہ ایک کنگز پارٹی ہوتی ہے.
جب آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو جو مین آن ہارس بیک ہیں، گھوڑے جو لوگ رائڈ کرتے ہیں، ہارس رائڈنگ کرتے ہیں، وہ اچھے گھوڑے رکھنے کا شوق بھی رکھتے ہیں، تو وہ چیز ہوتی ہے. لیکن اس ساری چیز میں ایک ٹائم فریم بڑا ڈفرینٹ آ رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں، وہ آ رہا ہے 2018 سے 2022 کا. اس دوران میں اتھارٹیرین کنسولیڈیشن بھی ہوتی رہی. اتھارٹیرین کنسولیڈیشن اس طرح کے جو پرانے ایسٹس تھے جن پہ کرپشن کے مقدمات تھے ان کو بھی بچایا جا رہا تھا. دوسری طرف ایک حکومت کوشش کر رہی تھی کہ جی ہم نے ڈیموکریٹک کنسولیڈیشن کرنی ہے، اس کو روکا بھی جا رہا تھا. اور اکاؤنٹیبلٹی اس کی بہت بڑی مثال ہے. اور اگر کسی نے اس کا ایک ٹائم فریم نکالنا ہے